मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस हमला, पाक फौज के तर्जमान ISPR का तमाम 33 दहशतगर्दों को मार देने का दावा और कामयाब ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान। DGISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, जबकि तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने से पहले दहशतगर्दों ने 21 अफराद को हलाक किया। उन्होंने ये भी कहा, इस ऑपरेशन के दरमियान या इस वाक़ये में फ्रंटियर पोस्ट FC के 4 जवान भी शहीद हुए। अब हम आपके सामने खबरों का खुलासा रखेंगे जो आज और कल के दरमियान जो ख़ास वाक़यात हुए। इन वाक़यात का खुलासा यूँ है। जाफर एक्सप्रेस हमला, मुसल्लह शख्स ने कहा, उतरो, पीछे मुड़कर मत देखना। BLA का दावा है 214 मुसाफिर अब भी हमारी तवील में हैं। जाफर एक्सप्रेस हमला, बाज़याब होने वाले यरगमालों ने हमले के वक्त क्या देखा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली तंजीम BLA कैसे वजूद में आई। अक़वाम मुत्तहिदा का जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों से अपील की है, यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। यरगमालियों को बाज़ियाब करा लिया गया। तर्जमान पाक फौज। अब हम इसकी एक तफसील आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पाक फौज के स्पोकमैन ने ये बताया कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल कर दिया गया, जबकि इस कार्रवाई के दरमियान FC के 4 जवान शहीद हो गए। आज वो एक निजी टेलीविज़न चैनल के साथ बातचीत करते हुए उनका कहना था, बोलान में 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे स्टेशन का ट्रैक धमाकों से निशाना बनाया और दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाकर जाफर एक्सप्रेस को रोका और यूं उन्होंने 400 से 450 के करीब मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। और आज दूसरे दिन ऑपरेशन को मुकम्मल करते हुए 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया। यूं क्लियरेंस ऑपरेशन के दरमियान कोई मुसाफिर हलाक हुआ ना जख्मी हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशानाबाजों के ज़रिए खुदकश बमबारों को हलाक किया। और उनका मज़ीद कहना था, दहशतगर्दों ने ट्रेन के 21 मुसाफिरों को शहीद किया और दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से पहले शहीद किया। DGISPR का कहना था, कल शाम
114 مسافروں کو رہا کروا لیا گیا تھا۔ آج شام تک تمام مسافروں کو بازیاب کیا گیا۔ مسافروں کی وجہ سے یہ آپریشن نہایتی احتیاط کے ساتھ کلیئرنس آپریشن مکمل کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق دہشت گردوں نے یرغمالوں کو انسانی ڈال کے طور پر استعمال کیا اور یہ شدت پسند لڑکی پسند دہشت گردوں کا افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کی یہ کالیں پکڑی گئیں اور یہ واضح ثبوت تھا کہ ان لڑکی پسندوں کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے عزیز دوستو، ترجمان پاک فوج کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپریشن میں پاک آرمی، ایف سی، ایس ایس جی کمانڈو اور ایئر فورس نے بھی حصہ لیا۔ دوران آپریشن ایف سی کے 4 جوان شہید ہوئے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا اس موقع پر تمام دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ علاقہ اور ٹرین کی کلیئرنس ایس او پیز کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو مسافر آپریشن کے دوران دائیں بائیں کے علاقوں میں بھاگ چکے تھے ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے ایسے موقعوں پر بھی اندرون ملک بھی کچھ مخصوص سیاسی عناصر ملک بھر میں بھی بڑھ چڑھ کر سوشل میڈیا پر ریاست کے خلاف اپنے مکروہ جذبات سوشل میڈیا پر اظہار کرتے رہے، بجائے وہ ریاست اور عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے دہشت گردی کے لیے بے بنیاد جواز بنا کر سامنے آتے رہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا افسوس ہوتا ہے کچھ عناصر اقتدار کی حوث میں قومی مفاد کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے دہشت گردوں کا اسلام پاکستان بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیفٹیننٹ احمد شریف نے کہا ان دہشت گردوں کا دین اسلام پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ واضح رہے گزشتہ روز دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ڈاڈر کے مقام پر نشانہ بنایا اور سینکڑوں مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو ریاست کا موقف تھا۔ اب اگر موقف بی ایل اے کا بھی اگر آپ کے سامنے رکھیں، ان کے ترجمان جنید بلوچ کا یہ کہنا ہے اب بھی ہمارے پاس 200 سے لے کر 225 مسافر موجود ہیں، ان میں حاضر سروس آرمی کے جوان بھی ہیں، ایف سی کے بھی جوان ہیں اور غیر سرکاری بھی ہیں، وہ اس وقت تمہاری حراست میں ہیں۔ یہ اب ہم نے آپ کے سامنے دونوں پارٹیوں کا موقف رکھا، مگر ہمارا پیار پاکستان کے ساتھ ہے، ہماری ہمدردیاں ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمارا پیار پاک فوج کے ساتھ ہے۔ ہم پاک فوج کو یہ کہتے ہیں ان دہشت گردوں کا کلا کما کریں اور ملک میں امن قائم کریں۔ ہم ان لڑکی پسند گروہوں سے بھی کہتے ہیں قدارہ آئیے پاکستان میں امن قائم کریں، بلوچستان آپ کا ہے، آپ کا ہی رہے گا، مگر پاکستان میں رہ کر بلوچستان کی عزت کریں، بلوچستان کی قدر کریں
اور ہر قومیت کی عزت کریں، ہر مذہب کی عزت کریں۔ یہ بلوچستان آپ کا ہے، یہ پاکستان آپ کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے جذبات تھے، یہ اب تک کی خبریں تھیں، اب تک کے حالات تھے جو کل اور آج کے تناظر میں پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ ہم باہر اوورسیز یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں ہمارا مادر وطن کس حالت میں ہے۔ اگر دیکھا جائے اس وقت پاکستان کے حالات نہایت ہی خطرناک نیز پر پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کی راہ میں جتنی مشکلات ہیں، تکلیفات ہیں، وہ دور فرمائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔